ایک جانب سرکاری یونیورسٹیز کی گرانٹس میں مسلسل کمی تو دوسری طرف پرائیویٹ جامعات کی فیسوں میں 7 سے 10% تک کا اضافہ۔ لاہور میں موجود نجی شعبے کی ایک بڑی یونیورسٹی نے اپنی فیس میں 41% تک اضافہ کیا ہے۔ کیا پرائیویٹ یونیورسٹیاں فیسوں میں اضافے کے لیے خود مختار ہیں؟ یہی جاننے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے چیئرمین AGC ڈاکٹر مختار صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ہوشربا مہنگائی کے سبب مڈل کلاس کے لیے بچوں کی اعلیٰ تعلیم مشکل ہوتی جا رہی ہے، عوام کے پاس اس کا کیا حل ہے اور AGC اس ضمن میں کیا کر رہا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے اور بہت پیرنٹس کے لیے ڈیفیکلٹیز ہیں کہ وہ گھر چلائیں، بچوں کی میڈیسن کا بندوبست کریں یا ایجوکیشن کا بندوبست کریں۔ لیکن پاکستان میں الحمدللہ ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کریں اگر تو اس وقت جو ہماری پبلک یونیورسٹیز ہیں خاص کر اس کے اندر ایک پروویژن ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ قسم کے اسکالرشپ انٹروڈیوس کرائے ہیں۔ نیڈ بیس اسکالرشپ اسکیم ہے پرائم منسٹر کے، اور جو انیشیٹو ہے اس طرح کے، اس کے ذریعے بھی سپورٹ ہے۔ جو ہم ریکرنگ گرانٹ یونیورسٹیوں کو دیتے ہیں اس کے اندر بلڈ ان نیڈ بیس اسکالرشپ کا کمپوننٹ کچھ پورشن ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ بچے بچیاں جو میرٹ پہ داخلے لے لیں اور ان کو اگر وہ پیسے نہیں ہیں فیس دینے کے لیے تو وہاں سے ان کو سپورٹ مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈونر جو دوست ہیں، فرینڈز ہیں، مختلف کنٹریز ہیں، USAID ہے، برٹش کونسل ہے، جرمنی ڈیڈ ہے اور باقی ساتھی ہیں، وہ بھی ہمیں اس میں سپورٹ کرتے ہیں۔ خاص کر بہت بڑے پروجیکٹ ہم نے لانچ کیے ہوئے ہیں نیڈ بیس اسکالرشپ ود دی ہیلپ آف USAID، اور یہ بھی فیسلٹی اویلیبل ہے۔ پھر جو ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو ہمارے ڈفرینٹ انیشیٹوز ہیں اس کے ذریعے بھی جو نیڈی بچوں ہیں ان کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، AGC اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ایک ریگولیٹری ادارہ ہے، پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ڈگری کلاسز کی فیسوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، AGC نے کیا ایکشن لیا؟ دیکھیں، نتھنگ از فری، اور ایک چیز سمجھنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے دس از این ایکسپینسو پروپوزیشن، یہ سیلریز ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو نیچرلی پرائیویٹ سیکٹر کو تو کوئی اور سپورٹ نہیں ملتی، لیکن یہ بھی نہیں ہے ہوش ربا تو نہیں ہونا چاہیے، ان کو ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اینول ایک دفعہ وہ اپنی فیسیں بڑھا سکتے ہیں اور میکسیمم آئی تھنک 10% تک ہے ان کی پروویژن، اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے۔ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے ہم ان سے آف اینڈ آن میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو بھی سینسٹائز کرتے ہیں، اور دے آر آلسو اویئر آف دیز تھنگ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ پرائیویٹ جامعات کا فیس مقرر کرنے کا کوئی طریقہ ہے، کوئی پیمانہ اس حوالے سے طے کیا گیا ہے، یا نجی ادارے فیس طے کرنے کے لیے آزاد ہیں؟ دیکھیں، ہنگامی گرانٹس کا چکر تو ختم ہو گیا، اب تو گرانٹس ہوں گی جتنی اس کے مطابق چلنا ہے نا جی۔ ایشو یہ ہے کہ نتھنگ از فری، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم اسکولوں میں 20-30 ہزار روپیہ مہینے کی فیس دے رہے ہیں، بچے سب ایون جو لو انکم لیول کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اور اس پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ یونیورسٹیوں کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ 5 سے 8 ہزار روپے مہینہ، 10 ہزار روپے مہینہ میکسیمم، تو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بالکل کہتا ہوں کہ جو بچے بچیاں افورڈ نہیں کر سکتے اور میرٹ پہ ہیں، وہ ذمہ داری ہے یونیورسٹیوں کی، سوسائٹی کی، ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی، انکلوڈنگ HEC آف کورس وی آر پارٹ آف دیم، کہ ہم ان کے لیے فیسیلیٹیشن لائیں، اور وہ فیسیلیٹیشن ہے۔ نیچرلی چیزیں جب آپ 10 روپے کی چیز ایک آتی تھی وہ 1000 کی ہو گئی ہے، تو پھر اس کے مطابق تھوڑی بہت ان کو اب یونیورسٹیاں چلانی تو ہے نا جی، اور کیونکہ 100% تو گورنمنٹ ان کی فنڈنگ نہیں کر سکتی، تو گورنمنٹ کچھ گرانٹ ان ایڈ دیتی ہے یونیورسٹیوں کو، میکسیمم 30%، 35%، باقی انہوں نے اپنے ریسورسز خود جنریٹ کرنے ہوتے ہیں تاکہ سسٹم چل سکے۔ تو اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امید ہے کہ حالات انشاءاللہ آنے والے دنوں پہ اچھے ہوں گے تو یہ چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی۔ اچھا، آپ سے آخری سوال ہے کہ نجی یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈ کے مطابق طلبہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی اعلیٰ مہارت حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور جاب بھی نہیں مل پاتی ہے، بعض جگہ اس کی وجہ غیر معیاری پرائیویٹ یونیورسٹیاں قرار پاتی ہیں، کیا پرائیویٹ ایجوکیشن پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ سچ دے ہارٹس کوئی اس طرح کا رول نہیں ہے اس طرح کی فیس کیا ہونی چاہیے، لیکن نیچرلی ایک کمپیریزن ہوتا ہے کہ اگر پبلک سیکٹر فیس چارج کر رہی ہے لیٹس سی 50,000 روپیز پر سیمسٹر چارج کر رہی ہے، تو اس 50,000 کے ساتھ اس کو گورنمنٹ کو 30-40% سپلیمنٹ گرانٹ بھی دے رہی ہے، فری لینڈ بھی دے رہی ہے، سیلری کا بھی کمپوننٹ سارا کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر پرائیویٹ اس کو کرے گی تو پرائیویٹ رفلی اس کو 80-70-80 یا 1 لاکھ روپے
پر سمیسٹر کی طرف لے کے جائے گی. تو یہ ایک بینچ مارک ہوتا ہے کہ بیسیکلی اس کو کیسے بینچ مارک کیا جائے. اور پھر جو ایگزسٹنس, کیونکہ نئی چیز تو کوئی شروع نہیں ہو رہی, ایگزسٹنس جو فیس اسٹرکچر ہے اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے, اور اس پہ میکسیمم, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سال کے بعد 7 to 10% کے قریب سے انکریز ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چیئرمین EGC ڈاکٹر مختار ہمارے ساتھ موجود تھے. دنیا بھر میں 10 ملین فلاحی تنظیمیں غربت مٹانے, بھوک بھگانے, تعلیم بڑھانے اور بے گھروں کو آباد کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. 30 سے 35 ہزار غیر سرکاری تنظیمیں انہی مقاصد کے تحت پاکستان میں بھی سرگرم ہیں. فلاحی تنظیموں کے پاس قوم پر اترے ان تعلیمی مصائب کا کیا حل ہے, اس پر ہم بات کریں گے اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب, مہنگائی سے کچن کے بعد سب سے زیادہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. صرف پنجاب میں 1 ملین کے قریب بچے اسکول چھوڑ چکے ہیں, اور اخوت کے پاس تعلیم کے لیے معاشی حالات سے لڑنے والے بچوں کے لیے کوئی پلان ہے کیا؟ پاکستان کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے, معاشی مشکلات کا سامنا ہے, مہنگائی ہے, اور اس کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہے, زندگی کے ہر شعبہ حیات پہ پڑتا ہے. تو اس کے لیے حکومت بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے, سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے, انفرادی سطح پر ہر شخص کر رہا ہے. تو اخوت بھی الحمدللہ, ہم نے بھی ایک اپنے جو اسکول ہیں ان کو اور زیادہ سہل بنا دیا وہاں پر لوگوں کے ایڈمیشنز کے لیے, اور نئے نئے انیشیٹیوز بھی لے رہے ہیں ہم. خاص طور پر IT کے شعبہ میں ہمارا ارادہ ہے کہ 25,000 بچوں کو بغیر کسی فیس کے اتنی اعلیٰ سکلز دی جائیں کہ وہ IT کے شعبہ میں اپنی سروسز دیں, اور پھر خود سے وہ سیلف امپلائڈ بھی ہو جائیں, اور پھر ملک کے لیے زرعی مبادلہ بھی قائم کریں. تو یہ ساری کاوشیں مختلف شعبہ جات کی طرف سے ہو رہی ہیں, لیکن میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ انفرادی کاوشوں کا بھی تقاضا کرتے ہیں. تو جب تک ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ آگے نہیں آئے گا تو ہم اس معاشی بحران سے نہیں نکل سکتے. اچھا سر, آپ اور اخوت فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. اخوت یونیورسٹی پروجیکٹ زیر تعمیر ہے, بتائیے گا یہ کیا منصوبہ ہے اور کس طرح مستحق اور ذہین طلبہ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا؟ جتنی باتیں میں نے کہیں اس کا عملی اظہار ہے اخوت کالج جو اب یونیورسٹی انشاءاللہ بننے جا رہی ہے. ہم بچوں کو وہاں پر داخل کرتے ہیں 4 صوبوں سے, اور پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ تم آج فیس نہیں دے سکتے, کوئی بات نہیں, تم 10 سال بعد فیس دے دینا تاکہ ایک اور بچہ پڑھ لے. تو یہ ریسیپروسٹی ہے. یہ آپ آج ایک بچے کو پڑھا رہے ہیں, کل وہ بچہ 10 بچوں کو پڑھائے گا, 100 بچوں کو پڑھائے گا. تو یہ ایک لانگ ٹرم قرض حسن کے حوالے سے کوشش ہے, اور الحمدللہ یہ کوشش بڑی کامیاب جا رہی ہے. اور اب ہم نے اس کوشش کے ساتھ ساتھ IT اسکل انہینسمنٹ کا پروگرام بنایا ہے, تاکہ یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں کہ جو بچہ IT کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن عملی تجربہ کم ہے, تو ہم ان کی اسکل جو ہے نا ان کو امپروو کر دیں, اور پھر ان کی کنیکٹیوٹی ہو جائے دنیا سے, دنیا کے ایسے اداروں سے جن کو ایسی سروسز کی ضرورت ہے. تو 25,000 بچے اگر آپ IT کے شعبہ میں ان کو سیلف امپلائڈ یا اس طرح کی خدمات سے منسلک کر دیں, تو پھر اس کے نتیجے میں $1 بلین کا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آج 25,000 بچوں کو پڑھا کر اس قابل کر دیں, تو کل کو وہی 25,000 بچے اور 25,000 کو, پھر اور 25,000 کو. تو اس طریقے سے یہ انسانی خدمت کی جو زنجیر ہے یہ ہلکا در ہلکا آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی.